اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. یہ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع ہے. پہلے رکوع کی آخری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے سب سے درست اور سیدھا کلام قرآن مقدس کی صورت میں نازل کی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. یہ قرآن مقدس انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے. جو قرآن مقدس کی تعلیمات کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنے عمل و کردار کو درست کرتے ہیں، ان کے لیے یقیناً بہت بڑے اجر اور کامیابی کا وعدہ ہے. اس دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ نے انسان کی ایک کمزوری کا ذکر کیا ہے. انسان میں عجیب بات ہے، انسان بس اوقات خواہشات کے پیچھے لگ کر بہت جلدی نفع اور نقصان کی تلاش میں دوڑ پڑتا ہے. بہت زیادہ ظاہر ہے ہر انسان نفع ہی چاہتا ہے، نقصان کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن کئی مرتبہ انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ جو چیز اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتی ہے اسی کو اپنے لیے مفید سمجھ کر اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے. خواہش پرستی میں خاص طور پر جب انسان خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو خواہش پرست انسان اپنی خواہشات کی تکمیل فوراً چاہتا ہے کہ فوراً میری خواہشات پوری ہو جائیں. لیکن وہ یہ سوچ نہیں رہا ہوتا، سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ یہ خواہشات کے پیچھے میں اندر ہوں، بھاگے جا رہا ہوں، اپنی صلاحیتوں توانائیوں کو صرف کر رہا ہوں. یہ چیزیں میرے لیے تباہی و بربادی کا باعث ہے. یہ جلد بازی انسان کو بس اوقات سوچنے نہیں دیتی. خواہش پرستی میں مبتلا ہو کر انسان اجرت اور جلد بازی سے غلط راستے کو اپنے لیے متعین کر کے اپنی تباہی و بربادی کا سامان کر لیتا ہے. اللہ نے اس کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، وَيَدْعُ انسان شر کا طالب بن جاتا ہے، اس کو مانگتا ہے. جیسے کہ بالخیر انسان خیر کا متلاشی اور طالب ہوتا ہے کہ اس کو نفع ملے، بھلائی اسے حاصل ہو. ایسے انسان کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ شر کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن بیان کی وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان بڑا اجرت پسند ہے، جلد باز ہے، آنن فانن یہ نتائج چاہتا ہے. جب اس دنیا کا نظام اللہ نے ایک تدریج پر بنایا ہے اور اسباب کا نظام کر رہا ہے. یہ کائنات میں اللہ اگر اس کو ایک پل میں، ایک دم میں، ایک لمحہ میں بنانا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن اس کائنات کی بھی تخلیق اللہ نے درجہ بدرجہ کی. خود قرآن نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے اتنے دنوں میں آسمان بنایا، اتنے دنوں میں زمین بنائی اور یہ کائنات تدریجن بنی ہے. جی. اور ایک انسان جو آج جس عمر میں وہ نظر آتا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اس عمر میں وہ یکدم نہیں پہنچا. جو بھی اس کے اندر کی صلاحیت اور استعداد ہے وہ یکدم سے نہیں آئی. اس کے پیچھے مسلسل اس کے جدوجہد اور عمل ہے. کسی ملک میں بھی جب کوئی بدحالی آ جائے تو اس سے نکلنے کے لیے بھی ایک مسلسل جدوجہد ہوتی ہے. ایک انسان اس جدوجہد کو اختیار نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہتا ہے بس آنن فانن کوئی ایسی
جادو کی چھڑی ہو کہ فوراً حالات بدل جائیں، میرے حق میں فیصلہ ہو جائے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون تو تدریج ہے۔ تو اس طرح انسان خیر کی بجائے شر میں چلا جاتا ہے، نقصان میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے اور ہر کام کے اچھے برے پہلو کو پرکھ کے پھر اس کو اختیار کرنا چاہیے، ورنہ کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ اس نے خیر اور بھلائی سمجھ کر شر کو اختیار کر لیا ہوگا اور اس طریقے سے وہ نقصان اٹھا لے گا۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ دیکھو صحیح، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے رات اور دن یہ دونوں بنائے، یہ دونوں ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، پھر ہم کیا کرتے ہیں، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے رات کی نشانی کو دھیما کر دیتے، روشنی بدم کر دیتی، اندھیرا کر دیتی، تاکہ انسان اس رات کے اندھیرے میں سکون اور آرام کرے، نیند پوری کرے۔ اور پھر وہ رات بھی ایک وقت تک رہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آئی رات اور پھر غائب ہو گئی، نہیں، وہ ایک وقت گزارتی ہے۔ سردیوں کی راتیں کافی لمبی ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ہم دن کا اجالا لے آتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن کر دیا، بنا دیا۔ اور کیوں؟ رات کو بنائی تھی آرام کے لیے، دن ہم نے بنایا کام کاج کے لیے، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو، یا اپنے رب کا فضل تلاش کرو، مال کماؤ، رزق کماؤ، حلال روزی حاصل کرو۔ اس لیے ہم نے دن بنائے، رات آرام کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام نے ایک عجیب ظلم کیا کہ اس نے رات دن کمائی میں لگا دیا۔ مزدور بیچارے راتوں کو بھی کام پہ لگے ہوتے ہیں، یاد رکھو دن رات کی نیند دینے میں کبھی بھی صحیح طریقے سے پوری نہیں ہوتی۔ اللہ نے رات آرام کے لیے رکھی ہے، تو فرمایا دن کو ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور دوسرا مقصد ایک تو یہ ہے کہ رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے ہے، اور دوسرا یہ رات دن کی تبدیلی اس لیے بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے کیا ہے، مہینے بدلتے ہیں۔ رات دن کی تبدیلی سے مہینے آتے ہیں، مہینوں کی تبدیلی سے سال بنتے ہیں۔ تو یہ رات دن کی تبدیلیاں در حقیقت سالوں کے حساب و کتاب کا بھی ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان عدد السنین والحساب، سالوں کی گنتی تاکہ معلوم کر لے اور سالوں کی گنتی سے حساب و کتاب جان لے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کر الگ الگ کر کے واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ مثالیں دے کر بھی سمجھا رہا ہے اور مختلف طریقوں سے سمجھا رہا ہے، کھول کر ہم نے بیان کر دیا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں تمام علوم کو بیان کر دیا ہے، لیکن تقاصرت عقول الانسان، انسانی عقلیں قاصر ہو جاتی ہیں، اس علوم کو سمجھ نہیں پاتی، وگرنہ قرآن اس قدر تفصیل کے ساتھ انسانی عقائد کو، اس کی کامیابی کے راستے کو واضح کر رہا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، قرآن نے ایک اور حقیقت بھی سمجھائی۔ زمانۂ جاہلیت میں بدفعلی کا، بدشگونی کا ایک مرض عام تھا، لوگ اکثر بدشگونی اور بدفعلی کیا کرتے تھے۔ کسی انسان نے کسی سفر پر، کام کاج پر جانا ہوتا، وہ گھر سے نکلتا، راستے پہ کسی جانور نے اس کا راستہ کاٹ دیا، مثلا آگے سے بلی آ گئی، تو وہ بدفعلی لیتا کہ یہ سفر میرے لیے درست نہیں ہے، واپس آ جاتا۔ یا اسی طرح سفر میں نکلا کہ پرندوں سے ایسا نظر آ گیا، مثلا الو، اور وہ اس سے بدفعلی لے کر کام چھوڑ دیتا کہ یہ میرے لیے نحوست کا ذریعہ ہے۔ یہ نحوست، بدفعلی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو انسانی اعمال کے نتیجے میں آتی ہے۔
تم سمجھتے ہو کہ کوئی چیز اللہ نے منحوس بنا دی اور کوئی چیز اللہ نے بڑی برکت والی بنا دی. یہ سب چیزیں جو اللہ نے انسانی فائدے کے لیے رکھی ہیں، کوئی بھی منحوس چیز نہیں ہے. نحوست اگر آتی ہے تو وہ تمہاری اپنی بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے، بد اخلاقی کا نتیجہ ہوتا ہے. اپنے کردار اور اعمال کو تو تم ٹھیک کرتے نہیں ہو، اور ان چیزوں میں نحوست ڈھونڈنے لگ پڑتے ہو جن میں اللہ نے نحوست رکھی نہیں ہے. اور تمہاری یہ بدعملی اللہ نے تمہاری گردن کے ساتھ وابستہ کر دی ہے، تمہاری ذات کے ساتھ. انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کا نتیجہ اس کے اپنے اندر جمع ہو جاتا ہے. جو بھی عمل کر رہا ہے انسان، اس عمل کے اثرات انسان کے اندر جمع ہو گئے. آپ مثلاً دیکھتے ہیں ایک ڈرائیور ہے جس نے ابتدا میں ڈرائیونگ سیکھنی ہوتی ہے، وہ پہلے دن گاڑی چلاتا ہے نا ڈر ڈر کے چلا رہا ہوتا ہے، دوسرے دن ذرا اس سے بہتر چلا لیتا ہے، تیسرے دن اور بہتر چلا لیتا ہے، کچھ دن بعد وہ ایک ماہر استاد بن جاتا ہے. اب پہلے دن جتنی اس نے ڈرائیونگ سیکھی تھی وہ اس کے اندر محفوظ ہو گئی، اور دوسرے دن مزید اس میں ترقی ہوئی، تیسرے دن اور اس میں اضافہ ہوا. یہ پہلا جو عمل ہے وہ اس کے جسم میں محفوظ ہے. اسی طرح انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ عمل کیا ختم ہو گیا، نہیں، اس عمل کے اثرات و نتائج اس کے وجود میں محفوظ ہو جاتے ہیں. اور بلکہ حکماء نے تو یہاں تک اس بات کو واضح کی ہے کہ انسان کی گردن میں اللہ نے گویا ایسا بلیک باکس جیسے ہوتا ہے نا، جہاز کے اندر ایک بلیک باکس ہوتا ہے کہ جہاز اگر تباہ و برباد بھی ہو جائے تو وہ باکس نہیں ختم ہوتا، وہ محفوظ رہتا ہے. اس کے اندر ایسا ریکارڈر موجود ہوتا ہے جو جہاز کے اندر کی ساری حالت کو کیا کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے. بعد میں تاکہ پتہ چل جائے کہ جہاز کے اندر یہ جو تباہی ہوئی ہے اس کی فنی خرابی سے ہوئی یا اندر کسی نے کوئی معاملہ گڑبڑ دیا. اسی طرح انسان کے اندر اللہ نے ایک ریکارڈر لگا رکھا ہے جو انسانی اعمال کی ریکارڈنگ کر رہا ہے. وہ اعمال کو ریکارڈر کل قیامت کے دن انسان کے سامنے کھول دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک، لو یہ تمہاری کتاب تمہارے سامنے ہے، اب آج اپنا حساب و کتاب تم کر لو. کسی اور کو تمہارے اوپر الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے حساب کے لیے تم خود ہی کافی ہو. قرآن نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان ہم نے اس کی شامت اعمال جو ہے اس کی گردن میں ہم نے چمٹا دیا. طائر اس کی گردن میں ہم نے چمٹا دی ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن نکالیں گے ایک کتاب کی صورت میں اس کے اعمال جو محفوظ ہو رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہم اس کو کیا کریں گے، قیامت کے دن اس کے سامنے لائیں گے. یلقاہ منشورا، وہ اپنے سامنے کھلا ہوا اس کتاب کو پائے گا اور اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنی اس کتاب کو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے حساب کے لیے آج تیری ذات ہی کافی ہے، کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں کہ تجھ پر کوئی گواہ بلائے. تیری اپنی ذات، اس لیے تو ہے کل قیامت کے دن انسان کے اعضاء بھی بول کر گواہی دیں گے، انسان کے اعضاء بولیں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. تو انسانی اعضاء میں جو ان کے اعمال محفوظ ہو رہے تھے وہ بول کر بتائیں گے کہ یہ جس نے کام کیا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، لہذا دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہے جو اللہ کی اس ہدایت نازل کردہ ہدایت جو قرآن مقدس کی صورت میں اللہ نے انسانیت کے لیے رہنمائی دی ہے، جو ہدایت نازل کی ہے اس سے رہنمائی دے کر اپنا فائدہ کر لیتا ہے، اپنا نفع حاصل کر لیتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اجرت بازی میں شر میں مبتلا ہو جاتی ہیں، خواہشات میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتی ہیں.
ایسے لوگ یقیناً تباہی و بربادی کا شکار ہوتے. قرآن نے فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا تو بے شک اس کی ہدایت کے راستے کا جس کو اس نے اختیار کیا اس کا فائدہ اسے ملے گا. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو اس کا نقصان اسی ہی ہوگا. اور یاد رکھو کل قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا کہ جرم کوئی کرے بھرے کوئی سزا کسی اور کو ملے. یہ دنیا اور پاکستان کی عدالتوں میں تو ہو سکتا ہے کہ مجرم جو ہے اس کو سزا نہیں ملتی، کوئی اور بیچارہ ناکردہ گناہ اس جرم کے اندر جو ہے مصیبتیں جیتا رہتا ہے. یہ پاکستان کی عدالتوں میں ہو سکتا ہے. اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا. جو جرم کرے گا سزا بھی اسی ہی ملے گی. ولید بن مغیرہ یہ جو مشرکین مکہ تھے ایک دن کہنے لگا کہ اپنے ان پیروکاروں کو کہ تم میری اتباع کرو، میری بات مانو جو میں کہہ رہا ہوں، اور وقفروا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد بھی انکار کرا، اور کل قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب ہوگا نا تمہارا، جیسے محمد کہہ رہے ہیں تم سے کوئی پوچھ ہوگی تو میں اس کا جواب دوں گا. میں تمہارے گناہوں کا تمہارے اعمال کا بوجھ میں اٹھاؤں گا. تو قرآن نے کہا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہاں کوئی دوسرے کے بوجھ کو اٹھانے والا نہیں ہوگا. ہر ایک انسان اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہوگا. یا جیسے نصارہ اور عیسائیوں نے یہ جو کفارے کا عقیدہ اور نظریہ انہوں نے گھڑ لیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے سولی چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. اللہ میاں نے اپنے بندوں کی بخشش کے لیے اپنے بیٹے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھنے دیا، اور وہ سولی پر چڑھ گئے اس لیے تاکہ اللہ اپنے مخلوق اور بندوں کے گناہوں کا کفارہ اپنے بیٹے کو قربان کر کے ان کا کفارہ ادا کر دیا. یہ نظریہ یہ سوچ اس کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ نہیں، جرم تم کرو اور اس کی سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے، ان کو شہید کیا جائے. یا جیسے کہ آج کل بہت سارے جہلا وہ اپنے بزرگوں اور پیشواؤں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بس ہمارے پیر صاحب جو ہے ہمیں بخشوا لیں گے، ہمارا کام ہے ہماری بگڑی بنوا لیں گے. کل قیامت کے دن کچھ ہوا بھی بس پیر صاحب کا دامن پکڑ دو، کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو سدھارنے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہاں کوئی آدمی کسی کی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا. اور دنیا پہ کل قیامت کے دن ہی نہیں ہے، دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے ایسی قوموں کو، ایسے افراد کو جو بدعملی کا شکار ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اللہ اس وقت تک سزا نہیں دیتے کسی قوم کو جب تک ان کی پہلے ہدایت کا سامان نہیں کر دیتے. پہلے ان میں کوئی رسول ہادی رہنما نہیں بھیج دیتے، ان کی رہنمائی نہیں کر دیتے، اس سے پہلے اللہ کسی قوم کو سزا نہیں دیتے. بتا دیا سیدھا راستہ کون ہے، کامیابی کا کون ہے. اب اس کے بعد کوئی اس غلط راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کی مرضی. حتیٰ وما كنا معذبین، اور نہیں ہم عذاب اور سزا دیتے کسی قوم کو حتیٰ نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم بھیج دیں کسی رسول کو. اور جب پھر رسول آ جائے، رسول کی تعلیمات کے اور سمجھانے کے باوجود، ان کی تعلیمات کے باوجود لوگ ان کی دشمن بن جائیں، ان کی مخالفت کرنے پر اتر آئیں، خواہش پرستی کو نہ چھوڑیں، تو پھر اللہ ان کو سزا دیتا ہے. اور اس سزا کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ اس قوم کے جو مترف ہوتے ہیں، اس قوم کے جو مالدار اور اشرافیہ ہوتا ہے، جو در حقیقت اس برائی اور گمراہی میں سرگنا ہوتے ہیں، اللہ ان کو اور ظلم کرنے اور بدماشی کرنے اور فساد پیدا کرنے کی چھوٹ دے دیتا ہے. کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مظلوم قوم جن پر وہ ظلم کرتے ہیں وہ بھی اپنے اعمال کا خمیازہ بھرتے ہیں، اور وہ ظالم جو ہیں وہ ظلم میں حد سے بڑھ کر پھر اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا اردنا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ان کا قریۃ، یہ کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو، کسی شہر اور علاقے کو، تو امرنا مترفیہا، تو ہم پھر حکم کرتے ہیں ان کے مترف ان کے وڈیرے، ان کے مالدار حکمران طبقہ، ان کو حکم کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں ففسقوا فیہا، اس میں مزید فسق و فجور سے کام لیتے ہیں، ظلم و زیادتی بدمعاشی سے کام لیتے ہیں۔ پھر ظاہر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے جس پر اللہ کی سزا آتی ہے۔ یہاں یہ فرمایا امرنا مترفیہا، ہم ان کے مترف لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ یاد رکھو قرآن مقدس میں جب اللہ جمع کا لفظ ہوتے ہیں ہم حکم دیتے ہیں، اس سے مراد اللہ کا نظام ہوتا ہے، جو اس کائنات کے اندر اللہ نے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے، ایک تدبیر جو اس کائنات کے اندر اللہ کی جاری ہے، جس کے اندر فرشتوں کے ذریعے اللہ مختلف کام کرواتی ہیں، ان کی ڈیوٹیاں اس نے لگائی ہیں، وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں کہ ہم اس نظام کے تحت ان کو سزا دیتے ہیں۔ اس دنیا کا انتظام اللہ نے ایسا بنایا، اور جہاں کی واحد کا لفظ ہوتا ہے تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست اس کا فیصلہ فرما رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ رکوع میں آ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا۔ یہاں پر میں ہم حکم دیتے ہیں، یعنی ہماری تو اس کائنات کے اندر تدبیری نظام کے تحت پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ ظالم لوگ مزید ظلم، فساد اور فسق و فجور پر اتر آتے ہیں۔ ففسقوا فیہا، پھر وہ اس میں فسق و فجور سے کام لیتے ہیں تو فحق علیہم القول۔ یاد رکھو جب بھی انسان کی ہلاکت ہوتی ہے نا تو وہ اچانک تھوڑی سی بیماری سے نہیں ہوتی، بیماری یہاں سے شروع ہوئی اور یہاں جب اس نے پہنچنا ہے تو پھر اس کو موت نے دبوچ لینا ہے۔ یہ جو اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ بھی اچانک نہیں ہوتا، ملاقات ہو رہی ہوتی ہے آہستہ آہستہ جب یہاں تک پہنچتی ہے پھر اٹیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی عمل ہے، وہ عمل ایک دفعہ کرنے سے اس پر سزا نہیں ملتی، جب تک کہ اس کی وہ مطلوبہ مقدار عمل کی نہیں پائی جائے گی اس وقت تک سزا نہیں آئے گی۔ اللہ جو قوموں کو سزا دیتے ہیں اسی وقت دیتے ہیں جب وہ مطلوبہ مقدار میں ان کی سرکشی، ظلم، طغیان اور فساد پیدا ہو جائے۔ تو فاسق فاجر لوگ، وہ مترف، وہ اشرافیہ، وہ حکمران طبقہ پھر مزید ظلم کرتا ہے، بدمعاشیاں کرتا ہے، کمزوروں کو تو سزا اس لیے ملی کہ انہوں نے ان کی اتباع کی، اور ملا اور مترف پھر جب وہ اپنے جرم کی اس حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ اس پر پھر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسنا ہوتا ہے تو پھر اللہ ان پر عذاب فحق علیہ القول، پھر ان پر ہمارا قول ثابت ہو جاتا ہے، اللہ کا قول ان پر عذاب کا، اللہ کی بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے۔ فدمرناها تدبیرا، پھر ہم ان کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ تدبیر کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینا، مثلا کوئی مکان ہے اس کی بنیادوں سے اس کو اکھیڑ دینا، پھر کھڑیڑ کے اس کو پلٹ دینا، اس کو تدبیر کہا جاتا ہے۔ کہ فدمرناها تدبیرا، پھر ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِهِمْ، نہیں سمجھ آتی تو ذرا تاریخ کی بات کر دیکھو، کتنی ہی قومیں اور کتنی ہی آبادیاں نوح علیہ السلام کے بعد گزر چکی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک انسانیت کا ایک دور ہے۔ یہ دور تقریباً انسانیت کا اپنی فطرت پر عمل کرنے کے حوالے سے ٹھیک رہا۔ نوح علیہ السلام کا جب زمانہ شروع ہوا اس سے کچھ عرصہ پہلے پھر گمراہی، ظلم، زیادتی، شرک، کفر پھیلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ بہت زیادہ کفر اور شرک اور ظلم و زیادتی بڑھ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے دور میں بھی طوفان نوح کے ذریعے سے پھر قوموں کو سزا دی۔ پھر اسی طرح بعد کی قومیں، ان میں بھی اسی طرح طغیان اور فساد جب حد سے بڑا تو اللہ نے ان کو بھی سزائیں۔ قوم عاد ہے، قوم ثمود اور اسی طرح قوم شعیب، بے شمار قوموں کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ تو فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِهِمْ، کتنی بستیاں ہیں جنہیں نوح کے بعد ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو خوب دیکھ بھی رہا ہے اور خوب ان کو جانتا بھی ہے۔ بندے کس قسم کے اعمال کر رہے ہیں، کتنے جرم کر رہے ہیں، اور اللہ کی پوری خبر بھی رکھتا ہے اور
آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اجرت اور جلد بازی سے، شر کا راستہ اختیار کرنے سے روکا اور سمجھایا ہے، اور یہ کہ کامیابی در حقیقت تمہارے اعمال کے ساتھ ہے، اپنے اعمال کو درست کر لو تو اسی پر کامیابی ہے، وگرنہ یہی اعمال تمہارے لیے نحوست اور بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کو سمجھ